غزہ میں جنگ کے خاتمے کے مقصد سے ایک معاہدے کو قطعی شکل دینے کے لیے مصر کے شرم الشیخ میں ایک بین الاقوامی امن کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ امید ہے کہ اس میٹنگ میں 20 سے زیادہ ملکوں کے رہنما شرکت کریں گے، جن میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش بھی شامل ہیں۔ مصر کی صدارت کے ایک بیان کے مطابق اس کانفرنس کا مقصد غزہ پٹی میں جنگ کو ختم کرنا، مغربی ایشیا میں امن و استحکام کی کوششوں میں اضافہ کرنا اور علاقائی سلامتی اور استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اسرائیل کی طرف سے 250 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں اور غزہ سے 1700 یرغمالوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ پٹی میں مزید امداد پہنچائے جانے کی بھی امید ہے۔ اسرائیل کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے غزہ کے کچھ علاقوں سے فوجیوں کو جزوی طور پر واپس بلا لیا ہے اور علاقے میں متفقہ جگہ سے اپنی فوج کو ہٹا لیا ہے، اگرچہ کچھ فوجیں غزہ پٹی کے آدھے علاقے میں اب بھی قابض ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور مصر کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیل کے پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور غزہ امن سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے اعلان کے بعد صدر ٹرمپ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ یہ دورہ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے نفاذ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے بعد ٹرمپ مصر جائیں گے۔ واضح ہو کہ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کے اعلان کے بعد مصر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے آج خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان اچھے تعلقات اور امن کا خواہش مند نہیں ہے تو افغانستان کے پاس دوسرے اختیارات موجود ہیں۔ دلی میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری تنازع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان اپنے اقتدار اعلیٰ کا تحفظ کرنا جاری رکھے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کے کچھ لوگ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام افغانستان کے ساتھ پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ 2 دن پہلے اپنے پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں کو نہ بلانے کے سوال پر وزیر موصوف نے کہا کہ یہ ایک تکنیکی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ مختصر وقت میں منعقد کیا گیا تھا، جس کے لیے صحافیوں کی ایک چھوٹی فہرست تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ افغان طالبان نے ان سرحد پار جان لیوا حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں 58 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس کارروائی کو پاکتیہ صوبے میں ایک بازار پر پاکستان کی طرف سے کیے گئے مبینہ حملے کا جواب قرار دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ ان حملوں میں بہت سے سرحدی مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور ان میں 30 پاکستانی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 9 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، 18 زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے کابل میں دھماکوں اور افغان علاقے میں پاکستان کی مبینہ بمباری کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ پاکستان نے افغانستان پر تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی پش پناہی کا الزام لگایا ہے۔ ادھر طالبان نے اس الزام سے انکار کیا ہے۔ حماس امن معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت آج 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ اس کے بدلے میں اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ادھر فلسطینیوں نے شمالی غزہ میں اپنے کھنڈر نما گھروں کی جانب واپسی شروع کر دی ہے، جہاں ضروری انسانی امداد متاثرہ علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ آفات سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں لوگوں، حکومتوں اور اداروں میں آفات کے خطرات کم کرنے کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے تباہ کاریوں سے بچاؤ کی امدادی کارروائیوں کے لیے فنڈز میں اضافہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج مصر روانہ ہوں گے، جہاں وہ شرم الشیخ امن اجلاس اور غزہ کی موجودہ سنگین صورتحال کے خاتمے سے متعلق امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وہ یہ دورہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر کر رہے ہیں، جو اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ شرم الشیخ امن سربراہ اجلاس گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر شروع کی گئی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ شرم الشیخ امن سربراہ اجلاس میں شہباز شریف کی شرکت فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت اور مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کی عکاس ہے۔
دورے کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دوسرے سینئر وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ پاکستان نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی جانب سے بلا جواز جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ اس طرح کی بلا اشتعال کارروائیوں کا مقصد پاک افغان سرحد پر صورتحال کو غیر مستحکم کرنا اور دونوں برادر ملکوں کے درمیان پرامن ہمسائیگی اور تعاون پر مبنی تعلقات کو نقصان پہنچانا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دفاع کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے نہ صرف سرحد پر حملوں کو مؤثر طریقے سے پسپا کیا بلکہ طالبان فورسز اور اس سے منسلک خارجیوں کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ حملوں میں تباہ کی گئی چوکیاں اور ٹھکانے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کے جوابی حملوں میں کسی بھی قسم کے ضمنی نقصان سے بچاؤ اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بات چیت، سفارتکاری اور مفید باہمی تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنی سرزمین اور اپنے شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی اسپیکرز کی سہ فریقی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ کانفرنس کا مقصد تینوں برادر ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعاون، پائیدار امن، علاقائی استحکام اور مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینے کے طریقوں پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک فورم مہیا کرنا ہے۔ ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نومان کورتولمس اور آذربائیجان کی ملی مجلس کی اسپیکر صاحبہ غفارووا اپنے اپنے پارلیمانی وفود کے ساتھ کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسدادی پولیو مہم آج شروع ہو رہی ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا بقیہ کھیل کل کے اسکور 313 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ رات بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم میں خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 3 وکٹ سے ہرایا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 48.5 اوورز میں 330 رنز بنائے اور اس کی تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئیں۔ جواب میں آسٹریلیا نے 49 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اپنا اگلا میچ بدھ کو انگلینڈ کے خلاف کولمبو میں کھیلے گی۔ ملائیشیا میں جاری 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان جوہر ہاکی ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات کے دوران موسم سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 25، پشاور 20، کوئٹہ 10، گلگت اور مری 9 اور مظفر آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک، جبکہ لیہ میں سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 20، لیہ 2، پلوامہ اور بارہمولہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔